نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد گرامی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء وارث ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث پلاٹ کا بنایا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ بینک کا بنایا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ پیسے ڈالر درہم دینار کا بنایا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ کیا سوسائٹی کا بنایا ہے؟ کسی منصب کا بنایا ہے؟ کسی کاروبار فیکٹری کا بنایا ہے؟ نہیں۔ کس چیز کا بنایا ہے؟ جس چیز کا وارث بنا ہے وہی چیز آج کم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کرکٹر کی کتنی تنخواہیں ماہانہ، آپ کو معلوم ہے؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایک میراثی کو ایک پروگرام کے پیسے کتنے دیا جاتے ہیں، آپ کو معلوم؟ ہم دیکھتے ہیں ایک فلم اسٹار اداکار کو ایک فلم میں کتنا معاوضہ دیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں؟ ہم نہیں دیکھتے معاشرے میں دکان کے ساتھ دکان، کاروبار کے ساتھ کاروبار ہے، فیکٹری کے ساتھ فیکٹری ہے، کیا یہ لڑتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتے؟ نہیں۔ چھوڑیے، اب آئیے دوسرے مذاہب مسالک پر۔ کیا آپ نے کسی شیعہ کو دیکھا وہ ایک دوسرے شیعہ کے بارے میں کہہ رہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ کسی کافر کو دیکھا ایک دوسرے کے پیچھے وہ کھڑے؟ نہیں۔ کیا آپ نے کسی قادیانی کو دیکھا کہ ایک قادیانی دوسرے کے پیچھے پڑا؟ وہ باطل مذہب ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا علماء اکٹھے بیٹھے اور ان کا آپس میں اتفاق؟ صرف باقی کو چھوڑیں، مالکیہ، شافعیہ، ہم نابلہ، صرف حنفیوں کو دیکھ لیں، ہم حنفی، ہم لوگ حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سر کے تاج ہیں، کہ ہم اکٹھے ہیں سارے حنفی؟ نہیں۔ آئیے واپس چلتے ہیں ہم اس کی طرف، عنوان کی طرف۔ کرکٹ کی کتنے کرکٹر کی تنخواہ کم سے کم 30 لاکھ ہے، اور اسے ایک میچ کا معاوضہ کروڑوں روپے ملتا ہے۔ ایک فلم اسٹار کا کئی کروڑ کی فلم ایک میں اس کو ملتا ہے معاوضہ۔ ایک میراثی گانا گانے والا کئی لاکھ لیتا ہے ایک گانا گانے کا۔ کیا کسی عالم کو دیکھا اتنا معاوضہ؟ کہ کسی عالم کی اتنی تنخواہ دیکھی؟ کسی عالم؟ اب چھوڑیے، ایک مثال دیتا ہوں۔ پاکستان میں نشان امتیاز، ہلال امتیاز، ہلال پاکستان، یہ بہت سارے وہ تمغے دیے جاتے ہیں سالانہ۔ صدر پاکستان دیتا ہے، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں، اس میں کیبنٹ ہوتی ہے، اس میں وزراء ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں آرمی کے بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پورے پاکستان سے تقریباً 50 لوگوں کے نام دیا جاتا ہے، بامشکل ایک عالم ہوتا ہے سال 2 سال 3 سال کے بعد۔ انہیں کون ہوتے ہیں؟ میراثی، اداکار، گانے والے، بہت ہی کم کوئی ٹاپ کا پروفیسر آ گیا تو وہ یہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے؟ میں واپس آتا ہوں، دکان کے ساتھ دکان ہے دنیا میں۔ بلکہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب، میں پہلے مثال سنا دوں تاکہ سمجھنے میں آسان ہو۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام کے بھائی مولانا ولی راضی صاحب فرماتے ہیں ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ پوری فیملی حج کو گئی، وہاں کپڑا خریدنے کے لیے میں مارکیٹ گیا۔ مولانا ولی راضی صاحب فرماتے ہیں اس واقعے کو میرے استاد محترم شیخ الاسلام صاحب نے سنایا تھا، اور اصل واقعہ نقل کیا ہے کسی اخبار میں یا کسی رسالے میں میرے استاد محترم کے بھائی مولانا ولی راضی صاحب۔ مدینہ منورہ میں کپڑے کی دکان پر گئے، کپڑا پسند کیا، اس کو کہا کپڑا دے دیجئے، اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ بھائی میرے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس کپڑا ہے، آپ دکاندار ہیں، میں گاہک ہوں، تو مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس صبح سے کئی گاہک آئے ہیں، اور اتنے گاہک آئے ہیں کہ میرے سارے دن کی روزی پوری ہو گئی۔ میرے سامنے دکاندار کے پاس صبح سے کوئی گاہک نہیں آئے، جائیے اس سے خریدیے، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، اسے تکلیف نہ ہو، اسے دکھ نہ پہنچے، اس سے خریدیے، میں کپڑا ہے نہیں دوں گا جب تک اس سے نہ خریدوں۔ ہمارے علماء یہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس لائن میں لگا میں LLB وکالت چھوڑ کر تو کراچی کے حیدرآباد میں رہتا تھا، تو میں نے ایک ساتھی سے ذکر کیا کہ یہ سارے علماء کا اتحاد ہو جائے اور چلتے ہیں۔ ہم ایک صاحب کے پاس گئے جو بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اس نے کہا آپ تو ساری کی بات کرتے ہیں، آپ کے محلے میں 4-5 مسجدیں، ان کو اکٹھا کر کے دیکھ لو۔ میں نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ سارے دین والے ہیں، اللہ والے۔ ہمارا خیال تو سب ہم فرشتے سمجھتے تھے، ہم سے غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں وہ نشاندہی کر رہا ہوں۔ کیوں ہم بے وقت ہو گئے، کیوں بے وقارے ہو گئے، کیوں ہماری ویلیو کم ہو گئی، کیوں ہمیں ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، کیوں ہمیں بے عزت کیا جاتا ہے، کیوں ہمیں وہ مرتبہ مقام؟ ہم تو انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے بعد سب سے درجہ علماء کا ہے، تو وہ درجہ عوام میں کیوں نہیں؟ دوریاں کیوں ہیں؟ یا خلیج کیوں ہیں؟ یا فاصلہ کیوں ہے؟
بود المشرقین والمغربین کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ اس میں غلطی. پہلے کا آپ صرف اپنے محلے کی 4-5 مسائل کو اکٹھا کر کے دیکھو. ہم ایک محلے کے اسی محلے کے ایک امام صاحب کے پاس گئے، دوسرے کا اگر وہ بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھوں گا، دوسرے کے بعد دوسرے کا وہ بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھوں، تیسرے کے بعد دوسرے کا یہ بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھوں گا. یہ حال ہے وارثین انبیاء. کیسی عزت بنے، کیسے حل. اب دیکھیے آئیے، حضرت مولانا تاجمین سب پر تنقید ہوئی، نشتر مارے گئے، تیر مارے گئے. کون ہے زیادہ تر علماء ہے؟ دینی جماعتوں کے لوگ ہیں. مولانا سعد صاحب پر کفر کے فتوے، فتنہ، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا. کون ہے؟ دین والے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب کو دھکے دیے، بندوق تان لی ہے. کون ہیں؟ دین والے ہیں. بھائی کبھی کسی موچی کو بھی موچی کے خلاف فتویٰ دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہماری چھوٹی سی مارکیٹ ہے کراچی کی، ہے سرجانی ٹاؤن کی، اس میں تقریباً 6 دودھ والے ہیں. کوئی دودھ والا دوسرے کی مخالفت نہیں کرتا. 4 اس میں موچی بیٹھے ہوئے، کوئی موچی دوسرے کی مخالفت نہیں کرتا. اس میں 10 نائی بیٹھے ہوئے چھوٹی سی مارکیٹ میں، کوئی نائی دوسرے کی مخالفت نہیں کرتا. اس میں 6 ہوٹل ہیں چائے کے، کوئی چائے والا دوسرے کی مخالفت نہیں کرتا. لیکن ہم کسی ایک محلے کی 4 مسجد کو اکٹھا بٹھا سکتے، ان کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھا سکتے، ان کا اتحاد اتفاق اکٹھا بیٹھ کر دے سکتے. یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے ہم بے وقار ہو گئے، جس کی وجہ سے ہماری عزت کم ہو گئی، ہماری شان کم ہو گئی. سب سے زیادہ علماء کے مخالفی علماء ہیں، سب سے زیادہ دیندار کے مخالفی دیندار ہیں. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ تو کافروں کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے اتفاق کر لو جو اتفاقی مسائل ہیں، اور ہم مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. اللہ کہہ رہے گالی نہ دو کس کو، اور ہم علماء کو، مولانا تاجمین صاحب کو سب سے زیادہ گالی کس نے دی؟ دینی طبقے. مولانا صاحب کا سب سے زیادہ فتوے کس نے لگائے؟ دینی طبقے نے. مفتی کفایت صاحب کو دھکے کس نے دیے؟ دینی طبقے نے. تو کون ہے مجرم؟ گانے والے کیوں شکایت کرتے ہیں؟ فلم والے کیوں شکایت کرتے ہیں؟ میراثی ہیں کیوں روتے ہیں؟ آئیے اس پر اپنے گربان میں جھانکے، اپنی غلطیوں کو نوٹ کریں، ہم اپنی اصلاح کریں. وہ وارث ہیں، وراثت میں کیا ملا ہے؟ اخلاق ملے ہیں. کیا اخلاق ہمارا ٹھیک؟ اخلاق ہمارا ٹھیک؟ کردار ملا ہے میرے نبی سے، کیا کردار ہمارا ٹھیک؟ اعمال ملے ہیں میرے نبی سے، کیا اعمال صحیح ہے ہمارے؟ پیار محبت ملا ہے. میرے عزیزو، میرے نبی کے پیچھے منافق کھڑے تھے، آپ نے منافق کا جنازہ پڑھا دیا ہے. ہم تو اہل حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے نے منافق کو لعاب مبارک لگا دیا، ہم تو اہل حق کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے نبی نے منافق کو اپنی قمیض جبہ پہنا دیا، ہم تو اہل حق کو کچھ کھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کیسی عزت بحال ہوگی، کیسے وقار بحال ہوگا؟ کیوں روتے ہیں؟ پھر یہی وجہ ہے کہ یہاں تک ایک مثال مشہور ہے کہ ایک صاحب کمیٹی، مسجد کی کمیٹی کے صدر امام صاحب کو کہہ رہے دعا کیجئے گا میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے. دعا کروائی مجمع میں، یا اللہ یہ جو کمیٹی کے صدر ہیں ان کے بیٹے کی ایسی نوکری دلا جس کی 15,000 تنخواہ ہو. وہ لڑ گیا، توہین کر دی، تو نے بے عزتی کر دی، میری تو توہین کر دی، مجھے گرا دیا، اپنے اسٹیٹس میرا گرا دیا. میرا بیٹا 15,000 کے قابل ہے. اس نے کہا کیوں ہائپر ہو رہے ہو، کیوں جوش میں آ رہے ہو، کیوں جذبات میں آ رہے ہو؟ جیسے آپ مجھے ماہانہ کی تنخواہ دیتے ہیں، مجھے آپ دیتے ہیں نا، کمیٹی کا صدر ہے، میں نے وہی کہا نہیں ہے. اپنے بیٹے کے لیے اس نے کہا 2.5 سے 3 لاکھ تنخواہ ہونی چاہیے. وہی شخص امام کو 15,000 دے رہے، تو کچھ تو وجہ ہے نا. ہماری غلطی ہے، ہم نے اپنے پاؤں کاٹے، ہم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. اور میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک کلہاڑا گزرا جنگل سے، سارے جنگل کے درخت شاد آباد خوش تھے، اکیلا کلہاڑا تھا، یا کلہاڑی تھی یا چھری تھی. واپس ہے تو اس کے ساتھ دستہ لگ رہا ہوا لکڑی کا، سارے سہمے وہ ڈرے ہوئے. وہ کلہاڑے یا کلہاڑی یا چھری نے پوچھا کیوں ڈرے ہوئے، کیوں سہمے ہوئے؟ پہلے جب آپ گزرے تھے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، آپ اکیلے تھے. اب ہماری ذات سے، ہماری نسل سے ایک چیز تمہارے ساتھ لکڑی ملی ہوئی ہے، اب تم ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہو. علماء کو کوئی دنیا کا بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. وارثین انبیاء، وارث انبیاء ہیں. یہ اپنے خود نقصان دیتے ہیں، خود غیبت کرتے ہیں، خود الزام لگاتے ہیں، خود تہمتیں لگاتے ہیں، خود ایک دوسرے کی برائیں کرتے ہیں. جتنے فتوے ایک دوسرے کے خلاف نماز نہ پڑھنے کی ہیں، کوئی ہندو ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، کوئی یہودی ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، کوئی بدھ مت ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے،
کوئی عیسائی ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے؟ کسی شیعہ سے بھی ہونا ہے ایک دوسرے کے خلاف؟ میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں، ہمارا اسکردو گلگت جانا ہوا پہلی دفعہ، تو میں بیٹھا وہاں ممبر پر، تو ایک صاحب نے کان میں کہا شیعوں کے خلاف بات نہ کیجیے گا۔ میں نے کہا میں کرتا بھی نہیں ہوں، میرا تو اسرائیل مزاج ہے، میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا۔ اس نے کہا وجہ یہی ہے 95% وہی ہیں، ہم 5% ہیں، اسی ان کا راج ہے، ان کی چلتی ہے۔ کیوں چلتی ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ ساجد نقوی شیعوں کا بڑا اس نے اپنی نجی محفل میں بتایا، اس نے کہا گلگت سے وہ بچے ہے کسی وجہ سے میرے تک پہنچ گئے۔ میں نے ان کو کہا بیٹے، انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں پڑھاؤں گا، نوکری دلاؤں گا، پھر آپ سے وعدہ لیتا ہوں، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، وعدہ لیتا ہوں ہر سال آپ 2 بچوں کو پڑھاؤ گے، 2 بچوں کی نوکری دلاؤ گے۔ اچھی نوکری دلا دی۔ کہنے لگے اسی طرح ہر سال میں بھی کرتا رہا، وہ بھی کرتے رہے، میں بھی کرتا وہ بھی کرتے رہے۔ اس سے گلگت بلتستان اور سکندر کی 95% آبادی شیعہ ہو گئی۔ یہ ہے وہ راز۔ کیا ہمارے کوئی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے ایک دوسرے کے لیے سفارش کرنے کے لیے تیار، ایک دوسرے کے خیر کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ کس کا قصور ہے؟ موچی کا قصور ہے؟ میراثی کا قصور ہے؟ کیا بھنگی کا قصور ہے؟ کیا شیعہ کا قصور ہے؟ اس میں پیوٹن کا قصور ہے؟ اس میں بش نے روکا ہے ہمیں؟ مودی نے ہمیں منع کیا؟ کیا اس میں ٹرمپ نے ہمیں منع کیا؟ نہیں، ہم خود ایک دوسرے کے خلاف تلواریں لے کے کھڑے ہوئے، ہم خود ایک دوسرے کے خلاف تیر لے کے کھڑے ہوئے۔ حضرت حسین کے خلاف کون تھے سامنے؟ یہودی تھا، پیوٹن تھا، ٹرمپ تھا، مودی تھا؟ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ آج بھی آئیے طے کر لیجئے، اگر ہمیں عزت بحال کروانی ہے تو یہ فتوے بند کرنے پڑیں گے، یہ نفرت بند کرنی پڑے گی، یہ الزامات تہمتیں بند کرنے پڑیں گے، ورنہ نام بھی نہ ہوگا ناموں میں، بے نشان ہو جائیں گے، بے نام ہو جائیں گے، بے وقت ہو جائیں گے، کوئی دنیا میں عزت نہیں ہو۔ میرے عزیزو، میں یہی التجا کرنی تھی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دکان کے ساتھ دکان ہے، ہر چیز کی، کپڑے کی، موچی کی، فروٹو کی، کیا کبھی جیسے دوسرے کے خلافت؟ ایک مثال دیتا ہوں، دونوں طرف اللہ والے، گلشن اقبال کراچی میں، ایک طرف مفتی ظفر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مدرسہ، اور پڑوس میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنا سال پھڈا چلتا رہا ان کا، کتنے سال اختلافات چلتا رہا، ممبر پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف تیر برساتے رہے۔ کیا مودی نے کہا تھا؟ یہ بش نے کہا تھا؟ یہ پیوٹن نے کہا تھا؟ یہ ٹرمپ نے کہا تھا ایک دوسرے کے خلاف؟ اہل حق ہے، حنفی ہے، دیوبندی ہے، دونوں طرف اللہ والے، دونوں طرف پہاڑ ہیں علم کے، لیکن کس نے ہو؟ یہی حال ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ میرے دیدو، میں التجا کرتا ہوں کہ آج مولانا تاج الدین صاحب، مولانا صاحب کے خلاف سب سے زیادہ دیندار تلواریں لے کے بیٹھا ہوں۔ آئیے اپنی زبانوں کو روک دیجئے، اپنی تلواروں کو کھینچ لیجئے، اپنے تیروں کا رخ موڑ دیجئے۔ عزت بحال کروانی ہے، عظمت بحال کروانی ہے۔ حقیقت میں وراثت میں ہمیں ملا کیا ہے؟ اخلاق ملے ہیں تو کہاں ہے اخلاق ہمارے پاس؟ وراثت میں ہمیں کیا ملا ہے؟ کردار ملا ہے، کہاں کردار ہمارے پاس؟ وراثت میں ہمیں کیا ملا ہے؟ پیار محبت میرے نبی سے ملا ہے، کہاں ہے پیار محبت؟ وراثت میں ہمیں کیا ملا ہے؟ برداشت ملی ہے، صبر ملا ہے تو کہاں ہے صبر برداشت ہمارے پاس؟ وراثت میں ہمیں کیا ملا ہے؟ زبان کو تالا لگا دینا، کہاں ہے زبان تالا لگی؟ وراثت میں ہمیں کیا ملا ہے؟ ملا ہے جو چیز ہمیں میرے نبی نے تو زندگی بھر کسی کافر کے لیے جملہ نہیں بولا جیسے جملے کو تکلیف ہو کافر کو۔ اور ہم تو علماء کے خلاف تلواریں لے کے کھڑے ہیں، مولانا صاحب کے پاس، مولانا تاج الدین صاحب کے خلاف کون کر رہا ہے؟ ہندو نہیں کر رہا مولانا صاحب کے خلاف، اور یہودی نہیں کر رہا مولانا تاج الدین صاحب کے خلاف، عیسائی نہیں کر رہا مولانا صاحب کے خلاف، بدھ مت نہیں کر رہا مولانا تاج الدین صاحب، یہ مسلمان ہیں، دیندار ہیں، علماء بھی ہیں، مدارس والے بھی ہیں۔ آئیے طے کر لیجئے، اپنے رخ موڑ لیجئے، یقیناً عزت بحال ہو جائے گی۔ میراثی کو دیکھ لیں، گانے والے کو دیکھ لیں، اداکار فلم اسٹار کو دیکھ لیں، ڈاکٹر کو دیکھ لیں، وکیل کو دیکھ لیں، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کہاں یہ پیشے تو کہاں وارث انبیاء؟ اور آج ان کا مقام عزت دیکھیں اور ہمارا بھی دیکھیں۔ یہ فرق کس وجہ سے پڑا؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کو تیر مارتے ہیں یا آپس میں اتحاد اتفاق کرتے ہیں۔ میں وکالت چھوڑ کر رہے ہیں، 2 وکیل ہوتے مقدمے مخالف فریق کے، دونوں شام کو اکٹھے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کارگزاریاں سناتے ہیں۔ کیا علماء بیٹھ سکتے ہیں اس طرح؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ تباہی ہو رہی ہے، یہ بربادی ہو رہی ہے۔ تو آئیے طے کر لیجیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی علماء
دین کے وارث، دین پہ کام کرنے والے اس چھوٹی سی گزارش پر آج سے عمل کریں گے اور افہام و تفہیم اور صبر برداشت سے کام لیں گے۔ مولانا طاہر جمیل صاحب بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، مولانا سعد صاحب بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، مفتی کفایت صاحب بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ جو علماء کے خلاف بولے ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، نہیں تو آپس میں اگر اس طرح رہا تو کہیں عزت نہیں رہے گی۔ اللہ ہم سب کو وہی وراثت میں جو کردار، اخلاق، صبر برداشت ملا ہے وہی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔